حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کے معیار 4 ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، یہ محبت کا پہلا معیار ہے۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم اور توقیر کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرنا۔ ہم کہہ دیتے نا میں مکے گیا سا، میں مدینے گیا سا، حضور کا نام ہم لیتے ہیں تو صرف نام لے لیتے ہیں، یا ہم فیس بک پہ لکھیں اور خط میں لکھیں تو مختصر سے جملے لکھ دیتے ہیں، مخفف لکھ دیتے ہیں۔ مثلا محمد لکھنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میم لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، پورا نام مبارک لکھیں اور پھر آگے بعض سواد لکھ دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور کو سلام یا صلات، یا پھر بعض سلام لکھ دیتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ مخفف لکھنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ باقی آپ تحریر پوری لکھتے ہیں، کسی جگہ آپ مخفف نہیں لکھتے، تو حضور کا نام آتا ہے تو آپ کا قلم گھستا ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک حدیث کے درس میں سینکڑوں مرتبہ، بعض اوقات ہزاروں مرتبہ بھی حضور کا نام آتا ہے، تو شروحات حدیث میں بھی پورا لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نام مبارک آتا ہے تو زبان سے کہتے بھی پورا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا لکھنا چاہیے، میسج میں بھی پورا لکھنا چاہیے، تحریر میں بھی پورا لکھنا چاہیے، اور تقریر میں بھی پورا لکھنا چاہیے۔ اس طرح نام نہیں لینا چاہیے کہ جس طرح ہم دوستوں کا نام لے لیتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے تجلی الیقین میں کہ آداب کے مقام مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم، بڑے فاضل، صاحب علم اور علم کلام میں یہ مقام ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا عالم، ایسا زبردست عالم، جہان دیدہ شخص پچھلی 600 سالہ تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسئلہ قادیانیت کو علامہ اقبال جیسا مفکر علامہ انور شاہ کشمیری سے سمجھ رہا ہے، کہتے ہیں اتنا زبردست آدمی ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ ایران کی کوئی کتاب تھی بڑی زبردست، آپ اس کو حل کر دیں، جتنے پیسے آپ مانگیں گے۔ ایرانیوں نے علامہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ یا تو اس کو خود حل کریں یا ایسا عالم جو آپ کی نظر میں اس کو حل کرے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں اگر سر اٹھا کر اس کے مقام کو دیکھتا ہوں میری ٹوپی گر جاتی ہے، میں حل کروا دوں گا اس سے۔ علامہ کشمیری صاحب سے جب انہوں نے فرمایا تو علامہ کشمیری صاحب کہنے لگے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو حدیث شریف پڑھا رہا ہوں۔ ان کا اتنا معاوضہ مل رہا ہے۔ اس نے کہا میں معاوضے کے لیے تو پڑھاتا ہی نہیں ہوں، میں حدیث نبی پاک، حالانکہ میں تمام علوم پڑھا سکتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کہتے ہیں کہ تمام علوم پڑھا سکتا ہوں، فلسفہ پڑھا سکتا ہوں، منطق پڑھا سکتا ہوں، علم کلام پڑھا سکتا ہوں، ساری چیزیں پڑھا سکتا ہوں، لیکن حدیث مبارکہ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ اس میں بار بار میرے محبوب کا نام آتا ہے، اور جب میں حضور پر درود و سلام پڑھتا ہوں اس کا لطف ہی کوئی اور ہے، اس کا لطف ہی کوئی اور ہے۔ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ 1929 میں، غالباً 2829 میں آپ بیمار ہیں، بواسیر کی بیماری ہے، آپ کو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند میں ہیں، وہاں سے ڈابیل قریب ہے ایک جگہ، وہاں مدرسے میں تدریس کے لیے دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور حج عمرے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ بہاولپور سے ایک خاتون نے، ایک عورت نے خط لکھا، بہاولپور کے ایک عالم تھے مولانا صادق صاحب، غالباً غلام محمد صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، عباسی خاندان کی بڑی وہ ریاست تھی، کہ میری شادی ایک ایسی شخص کے ساتھ ہو گئی ہے کہ جس کے دل میں حضور کے بارے میں محبت نہیں ہے اور یہ قادیانی ہے، اور میری حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ پہلے پتہ نہیں چلا، غلط فہمی میں ہو گیا، لیکن نکاح نہیں ہوا۔ ہماری عورتوں کے پاس بھی اتنا علم تھا اور حضور کی محبت اور حضور کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھتی ہیں۔ مولانا غلام محمد صاحب نے اور مولانا صادق صاحب بہاولپوری نے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بات حضور کی عزت کی ہے اور ختم نبوت کی ہے، آپ تشریف لائیں۔ قادیانی مناظر بڑا چرب زبان ہے، اور اس سے ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ حضور کے ایک امتی کے ایمان کا مسئلہ ہے، حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ساری متاع لٹا دیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور آئے، بہاولپور کی مرکزی جامع مسجد میں مولانا عبد الحنان ہزاروی ان کے ساتھ تھے، لاہور میں تھے وہ۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر مولانا انور شاہ کشمیری کا تعارف کروایا کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، علم کلام کا اتنا بڑا ماہر ہے اور اتنا زبردست آدمی ہے۔ تو مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے درس کا آغاز کیا تو کہنے لگے کہ یہ عبد الحنان ہزاروی کا حسن ظن ہے، وگرنہ میں یہاں اپنی نجات کے لیے آیا ہوں، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ جملے کہے تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے دلائل دیے، 6 گھنٹے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر دلائل دیے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کہتے کیا ہیں کہ میں محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر آیا ہوں، ممکن ہے کہ یہ عمل میرا جو ہے نا حضور سے محبت کا یہ جو عمل ہے میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کے 4 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانا، دوسرا آپ کی تعظیم اور توقیر، ادب و احترام، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی نسبتوں کی قدر کرنا، جس فرش زمین سے آپ کو نسبت ہے اس کی بھی قدر ہے، جن کپڑوں سے محبت ہے تو ان کپڑوں کی بھی قدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ ایک آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری سنت سے محبت کرے گا، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے محبت کرتا ہے، تو جو میری وجہ سے میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم صحابہ کرام تو اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے تو محبت کرتا ہے۔ ہم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جو امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ سب سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ساری نسبتوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا چوتھا جو طریقہ ہے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی کامل اتباع ہے۔ پہلے 3 چیزیں جو ہیں یہ دعویٰ ہیں، اور یہ جو آخری چیز ہے یہ دلیل ہے۔ تو اس لیے ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری زندگی کے ہر ایک موڑ پر، ہر ایک لمحے پر حضور کی محبت کی جھلک ہمیں حضور کی اطاعت کی صورت میں نظر آنی چاہیے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نوید فصل گل ہو جو بہاریں اور ہوتی ہیں، جو برساتی ہیں بارش وہ گٹائیں اور ہوتی ہیں، نہیں ہیں اخلاص یہ انور فنکاری کے جلوے ہیں، وگرنہ محبت کرنے والوں کی ادائیں اور ہوتی ہیں۔